اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم مسئلہ پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اہم مسئلہ پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شیئر ڈیلیوری میں خرید کر اسی دن بیچ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس پر الگ الگ علماء کی کیا رائے ہیں اور میں کس رائے کو فالو کرتا ہوں وہ بھی کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ تھوڑا اختلافی مسئلہ ہے تو ویڈیو آپ مکمل ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلیوری کا کانسیپٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈیلیوری کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں۔ جب ہم ڈیلیوری میں کوئی شیئر خریدتے ہیں تو جب کا جبھی جو ہے اپنے کو پوزیشن میں آ جاتا ہے اور نفع و نقصان شو ہونے لگتا ہے، لیکن وہ شیئر اپنے ہولڈنگ میں یعنی کہ قبضے میں، آپ سیٹلمنٹ بھی بول سکتے ہیں، وہ اپنے ہولڈنگ میں آنے کے لیے T+1 یا T+2 ڈیز یعنی کہ دن لگ جاتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ جو ہے یہاں پر کریٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے پیر کو یعنی کہ سوموار کو کوئی شیئر خریدا تو وہ ہو گیا T یعنی کہ ٹریڈنگ ڈے۔ اب جو ہے یہ +1 جو ہے وہ ہو گیا منگل ہو گیا یہ +1 اور بدھ ہو گیا T+2۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ بیچ میں ایک دن بھی چھٹی نہ ہو، ورنہ چھٹی کے دن کو چھوڑ کر اس کے اگلے دن شمار ہوگا۔ تو بدھ کے دن آپ کے ہولڈنگ میں آ جائے گا یعنی کہ آپ کے قبضے میں آ جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جب تک آپ کے قبضے میں کوئی چیز نہیں آ جاتی آگے آپ اس کو جو ہے فروخت نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو مفتی ارشد احمد اعجاز صاحب کا، جو کہ 2016 میں جامعۃ الرشید کراچی کے زیر نگرانی میں ایک ورکشاپ ہوا تھا۔ میں اس کا جو ہے آپ کو لنک، ویڈیو کا لنک میں آپ کو نیچے انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں، بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو انشاءاللہ ملیں گے۔ اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ پچھلے 10 سالوں سے، یعنی کہ اگر آج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پچھلے 17 سالوں سے یہ گفتگو چلتی رہی ہے علماء کے درمیان، اور بہت سے ڈیبیٹ ہونے کے بعد بالآخر اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ آگے جو ہے اعجاز صاحب وہی ڈیٹیل فرماتے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، تھوڑا میں ان کے الفاظ کو میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ اعجاز صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے آج پیر کے دن کوئی شیئر خریدا، یہ ہو گیا T مطلب ٹریڈنگ ڈے کہلاتا ہے۔ اس کے بعد منگل اور بدھ کو جا کر آپ کے اکاؤنٹ میں CDSL میں نظر آتا ہے، یعنی کہ آپ کے ہولڈنگ میں نظر آتا ہے۔ اور قانونی پوزیشن یہ ہے کہ جب تک آپ کے اکاؤنٹ میں وہ نظر نہیں آتا اس وقت تک آپ اس شیئر کی مالک اس معنی میں نہیں سمجھے جاتے، باقی دوسرے کانٹریکٹ کے طرح سمجھے جائیں لیکن حقیقی معنوں میں وہ آپ کے نہیں سمجھے جاتے۔ اس لیے بہت ساری تحقیق کے بعد علماء کی رائے ابھی بھی وہ یہ ہے، جب تک شیئر خرید آپ کی اکاؤنٹ میں نہیں آتا تو آپ اس کو نہیں بیچ سکتے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو رہے ہوں گے۔ آگے میں آپ کو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے ہم سب واقف ہیں، ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، ان کا کیا موقف ہے اس بارے میں وہ بتا دیتا ہوں۔ یہ خالد صاحب کی کتاب ہے جدید مالیاتی ادارے فقہ اسلامی کی روشنی میں، پیج نمبر 82 ہے۔ یہاں پر دیکھو چند ضروری مسائل بلکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ شیئر میں کمپنی کے باقی رہتے ہوئے حصی قبضہ حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ شیئر میں قبضہ معنوی ہی ممکن ہے، اور آج کل چونکہ آن لائن شیئر کی خرید و فروخت ہوتی ہے، خریدنے کے بعد شیئر کی قیمت بڑھ بھی سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے، اور نفع و نقصان دونوں خریدار سے متعلق ہوتا ہے۔ اگر وہ بیچنا چاہے تو بلا تاخیر خریدار کو حوالہ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے شیئر کا اس کے نام پر آ جانا اور نفع نقصان کا اس سے متعلق ہو جانا قبضہ معنوی ہے، اور اس درجہ کا قبضہ حاصل ہو جانے کے بعد ہم آگے پیج میں دیکھتے ہیں کیا بول رہے ہیں، اسے فروخت کرنا جائز ہے۔ تاہم صورتحال یہ ہے کہ اگر اس صورت میں اسٹاک ایکسچینج میں سودوں کے کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ میں تو خرید و فروخت کا اندراج ہو جاتا ہے، لیکن خریدار کو 2 دنوں میں، وہ تھوڑا لکھنے میں مسٹیک ہوئی ہے، تو 2 دنوں کے بعد قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، اور بیچنے والا بھی 2 دنوں بعد ڈیلیوری دیتا ہے۔ اس لیے بہتر اور قرین احتیاط یہ کہ 2 دنوں بعد شیئر کو فروخت کیا جائے۔ اور بھی بہت سارے جو علماء ہیں دوستو، جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے، یہی رائے ہے۔ ان ساری باتوں سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طریقے کو جائز کہتے ہیں تو آپ ان کو جا کر چھیڑنا نہ شروع کر دیں اور فتوی بازی نہ کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں معتدل امت بنایا ہے۔
چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، ہمیں جو ہے مسلک نہیں دیکھنا ہے، بلکہ یا مفتی جو ہے معتبر ہو اور ان کی دلائل کو دیکھنا ہے۔ جو لوگ اس طریقے کو مطلب یعنی کہ ڈیلیوری میں لے کر اسی دن فروخت کرنے کو جائز کہتے ہیں، وہ بھی ان کی بھی میں آپ کے سامنے دلیل رکھ دیتا ہوں تاکہ جو ہے بیلنس ہو جائے۔ دیکھیے جب ہم ڈیلیوری میں خریدتے ہیں تو پوزیشن میں آتے ہی وہ اپنے قبضے میں آ جاتی ہے، ان کا ماننا یہ ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے کسی سے 1 لاکھ روپے لیے تو وہ میرے قبضے میں آ گئے، اس کو پوزیشن سے جو ہے تشبیہ دیے، یعنی کہ اس کو پوزیشن کہا ہے، اور میں اس پیسے کو 1 لاکھ کو سیفٹی کے لیے بینک میں جا کر رکھ دیتا ہوں، اور بینک جو ہے بینک کی طرف سے مجھے میسج آ جاتا ہے کہ آپ کا پیسہ جو ہے محفوظ ہو گیا ہے، تو اس کو جو ہے ہولڈنگ سے تشبیہ دیا ہے کہ یہ ہولڈنگ میں آ گیا۔ میں آپ کو ایک اور مثال سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک 100 کلو پیاز خریدا تو وہ میرے قبضے میں آ گیا، تو یہاں سے مراد وہ لیتے ہیں پوزیشن، اور میں جو اس کو لے کے جا رہا تھا کہاں پہ، گودام میں رکھنے کے لیے کہ میں اس کو جو ہے آگے کچھ دنوں بعد سیل کروں گا، تو وہ جو گودام جو ہے وہ ہولڈنگ ہے، سمجھے۔ تو میں جب گودام میں لے کر جا رہا تھا تو مجھے بیچ میں ہی جو ہے مجھے کوئی خریدار مل گیا تو میں نے اس کو سیل کر دیا، تو اس طرح سے وہ دلیل دیتے ہیں۔ تو دلائل جو ہے دوستو دونوں طرف ہے، اور یہاں پر صرف آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ دلیل کس کا زیادہ مضبوط ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں تک جو ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویسے بھی حضرت خالد صاحب نے کیا لفظ استعمال کیا ہے اس میں کہ بہتر اور قرین احتیاط یہ ہے کہ 2 دنوں کے بعد شیئر کو فروخت کیا جائے۔ یہاں پر جو ہے صراحتاً جو ہے اس کو ناجائز نہیں کہا ہے، بلکہ یہاں پہ جو ہے بہتر اور قرین احتیاط کا یہاں پر تقاضا بتایا ہے کہ 2 دن بعد ہی شیئر کو فروخت کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو اس لیے کسی بھی اختلافی مسائل میں دونوں طرف کے دلائل دیکھنا چاہیے، اس کے بعد ہی اپنی رائے کو قائم کرنی چاہیے۔ تو میرا یہی اسٹینڈ ہے کہ میں ڈیلیوری میں خرید کر اسی دن نہیں بیچتا ہوں، بلکہ ہولڈنگ میں آنے کے بعد بیچتا ہوں۔ ایک خوشی کی یہ بھی بات ہے دوستو کہ T+1 اور T+2 کا جو یہ مسئلہ ہے، SEBI جو اس کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ ہو جانا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مجھ سے اگر بولنے میں کوئی غلطی یا پھر کوئی بھول ہوئی ہے تو میں اللہ رب العزت سے معافی چاہتا ہوں، اور اگر آپ کو ایسا کوئی لگتا ہے کہ قابل اعتراض میں نے باتیں کی تو مجھے نیچے کامنٹ میں جو ہے اصلاح کے طور پر کھلے ذہن سے آپ مجھے جو ہے میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ ساری ڈیٹا جو ہے کلیکٹ کرنے میں کافی محنت لگی ہے دوستو، اس لیے ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دیں، اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ میرے مرحوم والد صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور درجات کو بلند فرمائے، اور میری والدہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، مجھے ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔